اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ ہمارے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات انشاءاللہ جو بیان ہوگا رات میں 9 بجے، تو آج کے بیان کا عنوان ہے ہمارا کہ جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ آج رات 9 بجے اسی چینل یعنی وائرل نیوز لائیو پر اس بیان کو آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ لائیو بیان ضرور سنیے اور دوستوں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خوشی کی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جتنا اسلام فوبیا، اسلام کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش بھارت سے لے کر امریکہ تک کی جا رہی ہے، لیکن اسلام ہے کہ پھیلتا اور پھولتا ہی جا رہا ہے۔ ابھی دیکھیں، ابھی خبر آ رہی کہ ہالینڈ کے ایک بہت ہی فیمس اداکار، معروف اداکار دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ شہادت پڑھ کر انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کی پیاری پیاری تعلیمات کو اپنانے کا اعلان کر لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہالینڈ کے مشہور فیمس ایکٹر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ڈونی رول ونک دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے وہاں کی ایک مقامی مسجد میں کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ سوشل میڈیا پر متاثر کن عوامی شخصیت اور ماڈل کے طور پر پہچانے جانے والے ڈونی کو انسٹاگرام پر ایک وائرل ویڈیو میں مسجد کے اندر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ 19 اپریل بروز جمعہ کو یعنی پچھلے جمعہ کو ایک مقامی مسجد میں مائک پر وہ کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، جس کی ویڈیو انسٹاگرام پر کافی وائرل ہو گئی ہے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی خبر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تہلکہ مچا دیا ہے۔ ان کے تمام مسلمان پرستار کھلے دل سے دین اسلام میں ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ ایک ان کے مداح، ان کے فین نے لکھا ماشاء اللہ، دوسرے نے لکھا ماشاء اللہ، اسلام ہی وہ واحد
بڑھتا ہوا مذہب ہے الحمدللہ۔ تیسرے نے لکھا کتنی اچھی خبر ہے۔ چوتھے نے لکھا خوش آمدید بھائی، جیسے کہ ان کے انسٹاگرام پروفائل سے ظاہر ہوتا ہے۔ خیر، ڈونی گزشتہ چند ہفتوں سے اکثر مساجد کا دورہ کر رہے ہیں، ماہ رمضان کی سرگرمیوں کا انہوں نے مشاہدہ کیا اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں جو ان کے ایمان کی واضح علامت ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر اس وقت خان یونس غزہ فلسطین سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی اور یہودی آتنکوادیوں نے جو آتنکواد کا ننگا ناچ وہاں پر کھیلا، آپ جانتے ہیں، ہم لگاتار بتا رہے ہیں۔ ابھی اس وقت خبر آ رہی ہے کہ غزہ کا جو خان یونس علاقہ ہے وہاں پر اجتماعی قبریں، یعنی ایک قبر میں نہ جانے کتنوں کو دفن کر دیا گیا۔ اجتماعی قبر خان یونس کے علاقے میں دریافت ہوئی ہے۔ سعودی عرب نے غزہ پر اسرائیلی قابض ریاست کے جنگی جرائم کی شدید مذمت کی ہے۔ یہ لفظ مذمت اور نندا سے میں پریشان ہو گیا ہوں۔ کچھ لوگ میمورنڈم دیتے، ہم مذمت کرتے ہیں، ہم نندا کرتے ہیں، اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ ارے ان کتوں کو جواب دو۔ اسلامی ملکوں سے، عرب ملکوں سے میں کہوں گا کہ مذمت مت کرو، اسرائیلی اور یہودی کتوں کو جواب دو، میدان میں اترو، نبی کی اس سنت کو، جہاد والی سنت کو اپناؤ، بزدلی اختیار مت کرو۔ اجتماعی قبریں مل رہی ہے جس میں سینکڑوں لوگ ایک ایک ساتھ دفن ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب نے غزہ میں اجتماعی قبروں کی دریافت کو تشویشناک قرار دیا۔ امریکہ تو یوں سمجھے کہ غدار ہے، مکار ہے، اصل آتنکوادی ہے، اور امریکہ بھی بڑا افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ اسرائیل اچھا نہیں کر رہا ہے، لیکن یہی امریکہ ان کتوں کو پھر مدد پہنچا رہا ہے۔ امریکہ نے پھر اسرائیل کو ہر طرح سے مدد دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا اس وقت کا سب سے بڑا آتنکوادی بنجامن نیتن یاہو جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اور اس کا ناجائز باپ خود امریکہ ہے، لیکن خبر آ رہی ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان جو امریکہ کی ایک پارلیمنٹ کے ممبر ہے نینسی پیلوسی، انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے۔ کیا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ایکس اسپیکر بھی ہے، انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ نیتن یاہو یعنی اسرائیل کا آتنکوادی پی ایم یہ امن کی راہ میں، شانتی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ عہدہ چھوڑ دیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کے سابق اسپیکر نینسی پیلوسی نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے 7 اکتوبر کو حماس کے حملے پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو امن کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور ان کا یہ بیان امریکی ڈیموکریٹس اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان بڑھتی دراڑ کا ایک واضح ثبوت ہے۔ پیلوسی نے پیر کے روز RTE نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو پر سیکورٹی کی ناکامیوں پر تنقید کی، جس کی وجہ سے اچانک حملہ ہوا جس میں 33 امریکیوں سمیت اندازے کے مطابق 1200 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پیلوسی نے نیوز پروگرام کو بتایا کہ ان کے انٹیلیجنس افسر نے استعفیٰ دے دیا اور اب انہیں بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ نے پیر کے روز استعفیٰ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی انتظامیہ اس مشن سے ناکام رہی ہے جس کی ذمہ داری ہمیں سونپی گئی تھی، اور میں ہمیشہ کے لیے جنگ کے خوفناک درد کو اپنے ساتھ لے کر رہوں گا۔ 84 سالہ نینسی سے جب پوچھا گیا کہ وہ نیتن یاہو کو مشرق وسطی میں امن کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی ہے تو انہوں نے کہا انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، بلکہ کہا کہ نیتن یاہو سچ میں امن کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس کو اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ایران فلسطین سے 2 بڑی خبریں پھر آ رہی ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلی خبر تو یہ آ رہی ہے، اللہ فلسطینیوں کے جذبہ ایمانی کو اور مزید طاقت بخشے۔ سلام کرنے کو دل چاہتا ہے فلسطین کے لوگوں کی جرأت کو، ان کی ہمت کو اور ان کی ایمانی غیرت و شجاعت کو۔ جی ہاں، خبریں آ رہی ہے کہ فلسطینی گروپس نے اسرائیلی فوج کے خلاف سخت مزاحمت جاری رکھی ہے، یعنی کسی بھی حال میں فلسطینی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ کے مرکز میں گزشتہ روز اسرائیلی فوج کی بریگیڈ نے شدید حملہ کیا تو غزہ کے شمال میں بھی فلسطینیوں کے ساتھ شدید مزاحمت دیکھی گئی۔ اس دوران اسرائیل کے کئی فوجی زخمی ہوئے جبکہ اسرائیلی فوج کا میجر مارا گیا۔ رپورٹس کے مطابق شمالی غزہ سے 5 کلومیٹر دور
दूरी पर ये रॉकेट हमले भी इजरायली हमले किए गए हैं, जिसमें इजरायली जख्मी भी हुए। दूसरी जानिब इजरायली शहर के गोदाम पर रॉकेट दागे गए हैं, जिसकी वजह से आग लगी है। यानी आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके से फ़लस्तीनी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं पर हमास मुजाहिदीन का ये बयान आया है कि 200 दिन हो गए और 200 दिनों में इजराइल को कत्ल गारत के अलावा, खून खराबे के अलावा गज़ा में कोई भी हदफ हासिल नहीं हो सका। यानी इजराइल अपने मिशन में रत्ती बराबर भी कामयाब नहीं हो पाया है। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, मैं ये पहले दिन से कह रहा हूँ कि अमेरिका पर रत्ती बराबर भरोसा नहीं किया जा सकता। असल आतंकी तो अमेरिका है। जी हाँ, खबर आ रही है कि अमेरिका ने इजराइल, यूक्रेन और ताइवान, इनके लिए 95 अरब डॉलर जंगी इमदाद का बिल मंजूर कर लिया। लंबे इंतजार और बहस मुबाहिसे के बाद मंगल की शाम जंगी इमदादी पैकेज बिल की मंजूरी के लिए इसे सेनेट में पेश किया गया, जिस पर 79 अरकान ने बिल के हक में जबकि 18 ने मुखालिफत में वोट दिया। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इमदादी पैकेज बिल पर दस्तखत के लिए उसे सदर जो बाइडन के ऑफिस भेज दिया गया है। सदर जो बाइडन ने एक बयान में कहा कि वो बुध को बिल पर दस्तखत कर देंगे, जिसके बाद यूक्रेन को हथियारों की फराहमी का अमल शुरू हो जाएगा। बिल के तहत 61 अरब डॉलर यूक्रेन को दिए जाएंगे, जबकि 26 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज इजराइल और गज़ा जंग से मुतासरा फ़लस्तीनियों को दिया जाएगा। यानी ये खबर इतना तो बता रही है कि इजराइल की मदद अब तक अमेरिका ही कर रहा है। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट